اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پاکستان کے مسلمانوں کا ہندو مشرکوں کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کن تصادم تو ہونا ہے۔ اس سے تو کوئی فرار ممکن نہیں ہے کہ وہ اکھنڈ بھارت بنانے کی کوشش کریں گے اور اس پاک سرزمین پر حملہ کریں گے، اور ہم کو ایک آخری فیصلہ کن جنگ ان کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کو سیدی رسول اللہ نے متواتر کئی احادیث مبارکہ میں غزوہ ہند کی جنگ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اس جنگ میں شامل ہوں۔ اس کے شہداء کو افضل الشہداء کہا گیا ہے، اس کے غازیوں کو جنتی قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ ایسی سعادت ہے جس کی صدیوں مسلمان خواہش کرتے رہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارا مشرک دشمن پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں اور پاکستان کی عسکری طاقت سے اتنا خوفزدہ نہیں ہے جتنا سیدی رسول اللہ کی ان بشارتوں سے خوفزدہ ہے۔ وہ یہ مشرک بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بشارتیں حق ہیں، وہ ہمارا دین ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ یہود و مشرک اور ہنود اور نصارہ اور خوارج، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سیدی رسول اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ آخری زمانے میں یہ پاک سرزمین کی فوج، یہ وہ جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں، جو رایات السود ہیں، یہ فوج ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائے گی۔ اس لیے اس وقت ہندو مشرکوں کی جانب سے، اس سے پہلے کہ وہ فیصلہ کن جنگ پاکستان کے خلاف شروع کرے، ایک خوفناک اور بہت وسیع پیمانے پر نفسیاتی اور سائیکولوجیکل جنگ کی جا رہی ہے، تاکہ پاکستانی قوم کو اس بات پر کنفیوز کیا جا سکے کہ کیا غزوہ ہند پاکستان نے لڑنا ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے اگر پاکستانی قوم کو اور پاک فوج کو اس بات کا ایمان ہو جائے کہ ہندو مشرکوں کے ساتھ ہونے والی جنگ غزوہ ہند ہے، تو پھر یہ قوم ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی کہ اس کے پاس ہتھیار نہ بھی ہو تب بھی یہ اپنے دشمنوں کے لیے ایک خطرناک، ایک تباہ کن، ایک ایسی جماعت بن جائے گی جس کو شکست دینا ناممکن ہوگا۔ اس لیے ہندو مشرکوں نے خاص طور پر اس مئی کی جنگ کے بعد، جو مئی میں ہماری ان کے خلاف غزوہ ہند کی جھڑپ ہوئی، اس سے پہلے کہ یہ دوبارہ غزوہ ہند کی باقی جھڑپوں کا آغاز کریں اور فیصلہ کن جنگ کی طرف جائیں، انہوں نے پوری دنیا میں خوفناک پروپیگنڈا شروع کیا ہے، ناپاک اور ذلیل پروپیگنڈا، کہ جی غزوہ ہند پاکستان آرمی تو لڑے گی نہیں، غزوہ ہند تو پاکستان آرمی کے خلاف ہوگا، غزوہ ہند تو ہو چکا ہے، اور اگر غزوہ ہند نے ہونا بھی ہے تو وہ پاکستان فوج نہیں لڑے گی، وہ بیت المقدس سے کوئی بادشاہ ہوگا جو فوج بھیجے گا ہندوستان کے خلاف غزوہ ہند کرنے کے لیے۔ یعنی کسی بھی طرح کنفیوز کر دو، اور اس کام کے لیے بڑے بڑے انفلوئنسر، سو کالڈ سوشل میڈیا اوپینین میکرز، میڈیا پرسنالٹیز، بکاؤ علماء سو، ان سب کو خریدا گیا ہے پوری دنیا میں۔ بھارت میں بڑی بڑی کانفرنسز ارینج کی گئی ہیں، پوری کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں، جس میں تمام بھارت کے ناپاک اور ذلیل مولویوں کو اکٹھا کر کے، دانشوروں کو اور ہسٹورینز کو اور لنگوسٹکس کو، ان سب کو اکٹھا کر کے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ یہ بیانیہ بنائیے کہ غزوہ ہند یہ احادیث درست ہی نہیں ہے۔ وہی بات کہ اگر ہونی ہے تو وہ صدیوں بعد ہوں گی، یا بیت المقدس شریف سے کوئی فوج آئے گی۔
پاکستان آرمی کے خلاف غزوہ ہند ہوگا جو جہنم کے کتے جو بیانیاں چلا رہے ہیں. لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم ایک مرتبہ تسلی سے سمجھ لے کہ غزوہ ہند کے معاملے پر یہ کہاں تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آج کل نئے انفلوئنسر جس میں اوریا بھی شامل ہے اور ایک کچھ نئے انفلوئنسر میں دیکھ رہا ہوں جو آج کل غزوہ ہند پر بات کرنے کے لیے آ رہے ہیں, وہ ایک روایت کو لے کر سارا بیانیہ اپنا اس کے اوپر بلڈ کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ بیت المقدس شریف کا کوئی بادشاہ, یروشلم کا بادشاہ, بیت المقدس شریف کا بادشاہ فوج بھیجے گا ہندوستان کی جانب غزوہ ہند کرنے کے لیے. اس کو حدیث کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے. جب آپ حدیث شریف کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ حدیث شریف ضعیف ہے, مضبوط ہے, قوی ہے یا بالکل ہی جھوٹی گھڑی گئی ہے, تو ان کو جاننے کے لیے دو معیار ہیں. دین میں دو معیار بتائے گئے ہیں جو علماء نے, ہمارے محدثین نے, مفسرین نے, ہمارے بزرگوں نے, اولیاء نے جو ظاہری علوم جو بتائے ہیں احادیث مبارکہ کو جاننے کے لیے, ان کے دو حصے ہیں. ایک علم روایت ہے. علم روایت کا مطلب ہے یہ حدیث سیدی رسول اللہ سے کس نے بیان کی, ان سیدی کے بعد کس نے سنا, کس نے سنا, کس نے سنا, اور وہ سارے راوی اپنی جگہ کتنے مضبوط ہیں. ظاہر ہے یہ پورا علم روایت کا ایک پورا نظام ہے. ہمارے اسی لیے امام بخاری کے پاس 2-2.5 لاکھ حدیثیں لائی گئیں, اس میں سے آپ نے سلیکٹ کر کے صرف 5000 کے قریب حدیثیں صحیح بخاری میں رکھی. اسی طریقے سے صحیح ستہ میں تمام بزرگوں نے, صحیح مسلم نے, جامع ترمذی میں, سنن نسائی میں, سنن ابی داؤد میں, اس سے پہلے موطا امام مالک میں, تمام بزرگوں نے انتہائی احتیاط کر کے تھوڑی تھوڑی, ورنہ حدیث مبارکہ تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے بنائی, جس میں یہودیوں کی سازش بھی تھی, جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں, روایتیں بھی ضعیف تھیں بعض کی. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے روایت کے بعد درایت کا. درایت کہتے ہیں کہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے بے شک اس کی روایت کمزور ہے, بے شک آپ کو اس میں راوی نہیں مل رہا, لیکن وہ حدیث قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. اس حدیث میں جو حکمت بیان کی گئی ہے وہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے اور سیدی رسول اللہ کی باقی احادیث مبارکہ کی تصدیق کر رہی ہے. یا جو سیدی نے جو 10 حدیثیں بیان فرمائی ہیں ایک ہی موضوع کی, ایک ہی بات کر رہی ہیں, وہی الفاظ ہیں, وہی مفہوم ہے, تو ایک حدیث کی روایت مضبوط نہیں ہے لیکن اس کو قبول کر لیا جائے گا کیونکہ وہ باقی احادیث کے مطابق ہے. اور دوسرا جغرافیائی سیاست اور حالات اور یہ سارے معاملات تصدیق کر رہے ہیں اس حدیث شریف کی کہ یہ حدیث شریف درست ہے. جس طرح مثال کے طور پر جب سیدی نے یہ فرمایا, آخری زمانے میں آپ نے فرمایا کہ جب تمہاری لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہوگی تو ہر پتھر کے پیچھے سے یہودی پکارے گا, اور یہ فلسطین کے مقام پر آپ نے فرمایا کہ سب کچھ ہوگا, تو 1300 سال میں تو ایسا ہوا ہی نہیں تھا. لیکن چونکہ اس حدیث کی روایت مضبوط تھی, اس حدیث کی درایت مضبوط تھی, روایتیں بھی مضبوط تھیں, اور سیدی نے جو باقی آخری زمانے کے واقعات بیان فرمائے تھے وہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کر رہے تھے, کوئی کنٹرڈکشن نہیں تھی, کوئی تضاد نہیں تھا ان میں. تو اس حدیث شریف کو مسلمان اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آئے 1300 سال. آخر میں 14ویں صدی میں جا کر, بالکل یہ آخر میں 20ویں صدی میں آ کے آپ نے یہ دیکھا پہلی جنگ عظیم کے بعد اس حدیث شریف نے سچ ہونا شروع کر دیا کہ فلسطین کی ریاست, فلسطین میں یہودی قائم ہو گئے اور وہ سب. تو مسلمانوں کو کوئی حدیث سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اگر اس کی روایت اور درایت مضبوط ہے تو مسلمان اسے قبول کر لیتے ہیں. یہ جو بیت المقدس شریف والی حدیث لے کر آتے ہیں جس کو یہ حدیث کہتے ہیں, جو حدیث نہیں ہے, یقینی طور پر گھڑی ہوئی ہے, اور یا یہ روایت ہے, کسی اور کا کوئی کلام اور بیان ہوگا, سیدی رسول اللہ کا بیان نہیں ہے. بیت المقدس شریف والی حدیث نہ تو روایت کے اوپر پوری اترتی ہے اور نہ درایت پہ پوری اترتی ہے, کیونکہ وہ ایک روایت ہے کہ بیت المقدس شریف سے کوئی مسلمان, بلکہ کسی نے کہا کہ بیت المقدس شریف سے امام مہدی فوجیں بھیجیں گے جو ہندوستان کے خلاف غزوہ ہند کریں گی. بڑے بڑے لوگ کنفیوز ہو گئے اس کے اوپر. ہمارے ایک دوست ہیں عمیر محمود صدیقی, بہت اچھے عالم دین ہے ماشاءاللہ, اسلامک نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں, انہوں نے بھی غزوہ ہند پر کتاب لکھی ہے, لیکن اس حدیث پر وہ بھی کنفیوز ہو گئے. باقی ساحل ادیم تو گمراہ ہے, وہ تو ہے ہی منافق, اور یا بالکل منافق ہے, جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے. مگر عمیر محمود صدیقی جیسے اچھے عالم بھی کنفیوز ہو گئے. عمیر تو ہمارے دوست ہیں, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اور مومن آدمی ہے, لیکن جب اس لیول کے لوگ بھی کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کو گمراہی سے بچانا مشکل ہو جائے گا. سیدی رسول اللہ نے درجنوں احادیث بیان فرمائی ہیں پاکستان کے حوالے سے. اب آپ صرف ایک بیت المقدس شریف کی حدیث لے رہے ہیں, اس کو آپ حدیث کہہ رہے ہیں, نہ تو اس کی روایت مضبوط ہے, کسی صحیح ستہ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا,
وہ نعیم بن حماد کی کتاب الفتن ہے، اس کے اندر اس کا ذکر ہے. نعیم بن حماد کی جو کتاب الفتن ہے جو آخری دور کے بیان بتاتی ہے، اس میں بہت ساری احادیث بیان کی گئی ہیں جن کی روایتیں کمزور ہیں، لیکن صرف ان کو مسلمان اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ جو کچھ اس میں بیان فرمایا گیا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہونا شروع ہو گیا ہے. جب آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں جب یہ چیز ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیدی ہی کی طرف سے بیان کردہ ہے کہ صدیوں پہلے یہ بات بیان کی گئی تھی. پاکستان کے حوالے سے سیدی رسول اللہ نے درجنوں احادیث بیان فرمائی ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا، کیونکہ یہ بہت اہم نقطہ ہے اور بہت تفصیلی نقطہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اس گمراہ کن پروپیگنڈے کو ختم کر دیا جائے کہ غزوہ ہند لڑنے کے لیے فلسطین سے کوئی فوج آئے گی. سیدی رسول اللہ نے جب پاکستان کا ذکر فرمایا، جب اس خطے کا ذکر فرمایا تو آپ نے دو لفظ استعمال فرمائے. پاکستان ہند کا حصہ نہیں ہے. یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان بھی تو ہند کا ہی حصہ ہے، کئی احادیث میں سیدی نے فرمایا کہ میری امت کے لشکر سندھ اور ہند پر حملے کریں گے. بالکل واضح حدیث شریف ہے، یہ واضح بیان فرما دیا کہ سندھ الگ ہے، ہند الگ ہے. وہ حدیث شریف کہ سندھ کی خرابی ہند سے ہے اور ہند کی خرابی چین سے ہے، یہاں بھی بالکل واضح ہو گیا کہ چین ایک الگ ملک ہے، سندھ ایک الگ ملک ہے اور ہند ایک الگ ملک ہے. اور پھر سیدی نے جب باقی پاکستان کا ذکر فرمایا، دیکھیں سندھ محمد بن قاسم کے زمانے میں جب محمد بن قاسم آئے تو مکران سے لے کر کراچی کے ساحل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ سندھ کہلاتا تھا. محمد بن قاسم ملتان تک آئے تھے، لہذا یہ علاقہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ کا جو سندھ ہے یہ آدھا پاکستان بنتا ہے. سوچے کراچی سے ملتان تک تو آدھا پاکستان بن گیا نا. اور یہ سارا علاقہ سندھ کہلاتا ہے جو ہند کا حصہ نہیں ہے احادیث شریف کے مطابق. اور اس سے اوپر کے جو علاقے ہیں ملتان سے اوپر کے، وہ سب کے سب وہ علاقے ہیں جو خراسان کی جانب ہیں. خراسان کا علاقہ جو ہے وہ افغانستان، ایران، ہمارا سارا ناردرن ایریا، ٹرائبل بیلٹ، سارا ہمارے پاکستان کا شمالی علاقہ جو آج پاکستان بنا ہوا ہے وہ خراسان کی جانب ہے. سیدی رسول اللہ نے جب پاکستان کا ذکر فرمایا تو آپ نے فرمایا مشرق سے وہ فوجیں اٹھیں گی، ہم مشرق میں ہیں. آپ نے فرمایا سندھ اور ہند کے لشکروں کی بات آپ نے فرمائی، اور آپ نے فرمایا خراسان کی جانب وہ لشکر نکلیں گے. پھر آپ نے پاکستان کی مزید تشریح فرمائی. آپ نے فرمایا اس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، رایات السود. آپ کو اور کون سی نشانی چاہیے؟ پھر سیدی رسول اللہ نے ہمارے ایٹمی پروگرام کے بارے میں دنیا کو بتایا. فرمایا وہ غیر عرب قوم ہوگی، اس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہوں گے. پھر پاک فوج اور ایئر فورس کے بارے میں بتایا کہ اس کے شہسوار عربوں سے بہتر ہوں گے. اور پھر سیدی نے یہ بشارت فرمائی کہ اس ملک سے جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں، جو سندھ اور خراسان کی جانب تمہیں ملے گا، اس لشکر میں امام مہدی شامل ہوں گے، اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. اور یہ لشکر جب خراسان کی جانب گہرے سبز رنگ کے پرچموں والی فوج کے ساتھ نکلیں گے تو یہ بیت المقدس جا کر اپنے جھنڈے لگائیں گے. اب مجھے یہ بتاؤ یہ جو سیدی رسول اللہ نے احادیث بیان فرمائی ہیں، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ فوج ہند کے حکمرانوں سے جنگیں کرے گی، اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لشکر ہند پر حملے کریں گے. ایک فوج کا ذکر نہیں ہے، لشکر ہے. چاہے وہ محمد بن قاسم کے وقت سے شروع کریں، پھر سلطان محمود غزنوی ہوں جنہوں نے 17 حملے کیے، پھر سلطان شہاب الدین غوری ہوں جنہوں نے دہلی فتح کیا، یا احمد شاہ ابدالی ہوں جنہوں نے مرہٹوں کو قتل کیا، اور اب ان کے وارث پاکستان آرمی کہ جو اب مسلسل جب سے پیدا ہوا ہے پاکستان، ہم ہندو مشرکوں کے ساتھ غزوہ ہند کی حالت میں. اب یہ مجھے بتاؤ کہ سیدی نے جب فرمایا کہ ایک مسلمان فوج ہند کے حکمرانوں کو پکڑے گی، اب یہ الفاظ غور سے سنیں ذرا، گرفتار کرے گی، ان کو شکست دے گی، ان کو زنجیروں میں لپیٹے گی، پھر پلٹے گی اور شام پہنچے گی. نوٹ کریں اس بات کو، یہ ایک فوج ہے جو اس خطے سے نکل رہی ہے، پہلے مشرق کی جانب جائے گی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ پلٹے گی، یا جب اس کی حالت بدلے گی کہ پہلے مشرق جائے گی پھر پلٹ کے واپس مغرب کی جانب جائے گی فلسطین کی طرف. ایک فوج کا ذکر ہوا. پھر ایک اور فوج کا ذکر ہو رہا ہے جو اسی خطے سے نکل رہی ہے کہ اس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں، وہ خراسان کی جانب سے نکلے گی،
اور اس کے ہتھیار اربوں کے ہتھیاروں سے طاقتور ہوں گے، اور یہ فوج بھی بیت المقدس جا کر اپنے جھنڈے لگائے گی۔ اب مجھے بتائیں گے دو فوجیں ہیں کہ ایک ہی فوج ہے؟ ایک فوج کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس خطے سے کوئی دو فوجیں نہیں نکلیں گی کہ جو غزوہ ہند بھی کریں اور جس کے پرچم بھی گہرے سبز رنگ کے ہوں، جس میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہو، اور جو پلٹ کے جائے اور بیت المقدس شریف پہنچے۔ تو تمام روایتیں جو سعیدی، جو میں نے آپ کو یہ باتیں تمام روایتیں سنائی ہیں، یہ درجنوں احادیث میں سعیدی کے بیان ہو رہی ہیں۔ تواتر سے ایک پورا سناریو بتایا جا رہا ہے، تواتر سے زمانہ آخر کی تمام تصویر بیان کی جا رہی ہے۔ یہ تمام احادیث جو ہم نے بیان کی ابھی آپ کو، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، مستند ہے، سیاستہ میں تمام اولیاء بزرگ مانتے ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جب اتنی ساری احادیث اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ مسلمان فوج اس خطے سے نکل کر بیت المقدس شریف اور شام اور بیت المقدس شریف جائے گی، تو ان کے مقابلے پہ وہ ایک روایت کہ بیت المقدس شریف کا کوئی بادشاہ ہوگا کہ جو فوج بھیجے گا غزوہ ہند کرنے کے لیے، اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ بیت المقدس شریف کا کوئی بادشاہ ہوگا جو فوج بھیجے گا غزوہ ہند کرنے کے لیے، تو پھر اس فوج کا کیا کرنا ہے جو گہرے سبز رنگ کے پرچموں کے ساتھ خراسان کی جانب سے نکلے گی، جس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا؟ اس حدیث کو کہاں پلیس کریں گے؟ پھر آپ اس کو کہاں رکھیں گے آپ؟ اور دوسری بات یہ کہ احادیث شریف میں یہ بات بالکل واضح بیان فرمائی گئی ہے کہ دجال بیت المقدس شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لد کا جو ایئرپورٹ ہے جہاں پہ قتل کیا جائے گا دجال، حدیث شریف میں ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ لد کے مقام پر دجال کو قتل کریں گے۔ تو احادیث سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ مسجد اقصی اور اس کے اطراف کا مقام دجال کا ہوگا، وہاں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہوگی۔ آج جغرافیائی سیاست آپ دیکھیے، بیت المقدس شریف دجال کے قبضے میں ہے۔ دجال وہاں پر مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی بنانا چاہتا ہے۔ دجال اور اس کے اطراف میں جتنے علاقے ہیں، لد کا ایئرپورٹ اسرائیل کے اندر ہے۔ عقلی طور پر بھی درائت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ بیت المقدس میں کوئی مسلمان فوج اتنی طاقتور ہوگی کہ وہاں سے وہ غزوہ ہند کے لیے فوج بھیجے۔ کیسے ممکن ہے؟ ایک جانب تمام احادیث کا ذخیرہ اس بات کی مخالفت کر رہا ہے، دوسری جانب جغرافیائی سیاست اور پالیٹکس بھی آپ کو یہ دکھا رہی ہے کہ مسجد اقصی اور بیت المقدس اور وہ علاقے دجال کے کنٹرول میں ہوں گے۔ جبکہ سعیدی کی دوسری حدیث جو پاکستان کے حوالے سے فرما رہی ہے کہ جب یہ گہرے سبز رنگ کے پرچموں والی فوج نکلے گی جس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، یہ سیدھا بیت المقدس جا کے اپنے جھنڈے لگائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں، حضرت ابو ہریرہ والی حدیث میں، کہ جب یہ غزوہ ہند کے بعد پلٹیں گے تو یہ فوج شام میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گی جا کر۔ یہ بات تو 100% ثابت ہو گئی کہ یہ پاکستان آرمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ سے کوئی فوج نہیں آئے گی بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے، پاکستان سے فوج جائے گی۔ بھارت سے لڑنے کے بعد یہ فوج پلٹے گی اور شام پہنچے گی جہاں پہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں کے ساتھ مل جائے گی، اور پھر یہ مل کر بیت المقدس کے اطراف میں دجال کو قتل کریں گے۔ اور یہ لشکر جو نکلے گا پاکستان سے، اس میں امام مہدی شامل ہوں گے۔ اب ان ساری حدیثوں کا کیا کرنا ہے؟ اس ایک منسوب روایت کو جو بیت المقدس شریف سے نکلے گی، جو صرف نعیم بن حماد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، جس کی نہ روایت ہے نہ درایت ہے، جو باقی سینکڑوں احادیث سے ٹکرا رہی ہے براہ راست، جغرافیائی سیاست سے ٹکرا رہی ہے براہ راست، اس ایک کو لے کر تم صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے یہ سعادت پاکستان کو نہیں دی۔ اصل فساد تو یہ پاکستان سے حسد ہے ان کا۔ اصل میں تو یہ بات تسلیم نہیں کرنی کہ غزوہ ہند پاکستان نے لڑنا، کیونکہ اگر یہ مان لیتے ہیں کہ غزوہ ہند پاکستان نے لڑنا ہے، پھر پاکستان فوج کی عزت کرنی پڑے گی۔ ارے بدبختو، تم اگر غزوہ ہند نہیں بھی مانتے اس کو، چلو تم اپنے خناس میں رہو، اپنی فینٹیسی میں رہو، اپنے دجل اور دھوکے میں رہو کہ نہیں بیت المقدس شریف سے کوئی فوج آئے گی جو ہے ہی نہیں، ایسی فوج جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ فوج آئے گی غزوہ ہند لڑنے کے لیے، لہٰذا بھارت سے آپ جنگ نہ کریں۔ بھائی بھارت نے تو اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے تم پر حملہ کرنا، جیسے ابھی مئی میں کیا تھا، اور اس سے پہلے ہم کتنی ساری جنگیں ان کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تو تم بھارت سے، تو تم اس کو غزوہ ہند سمجھو یا نہ سمجھو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جنگ تو تم کو کرنی پڑے گی، جنگ تو تمہیں کرنی ہے نا۔ تو تم اگر یہ کہو کہ جی پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوگی،
چلو تم اتنے لانتی ہو، اتنے خبیث ہو، اتنا تمہیں سیدی رسول اللہ پر اعتبار نہیں ہے، اتنا تو تم مانو گے کہ بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی، تو پھر اس جنگ کی تیاری کر لو۔ اور جو اللہ والے، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے، جو اپنی سعادتوں پر، اپنی بشارتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سیدی رسول اللہ نے تمام تر بشارتیں اس پاک سرزمین کے بارے میں بیان فرمائی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ پاکستان جس کو بنایا سیدی رسول اللہ نے، چاہے قائد اعظم کو ہدایت دی ہو، چاہے وہ خان آف قلات کو براہ راست خواب میں آ کے سیدی نے حکم دیا ہو کہ بلوچستان کو شامل کرو تم پاکستان کے ساتھ، چاہے علامہ شبیر احمد عثمانی کو براہ راست سیدی رسول اللہ نے حکم دیا ہو، تم غور نہیں کرتے کہ اس پاکستان کو سیدی رسول اللہ نے کتنے پیار سے اپنی رگناری میں تیار فرمایا ہے؟ کس لیے؟ کیا مقصد تھا؟ تم یہ دیکھتے نہیں کہ پاک فوج کے شہداء کو دربار نبوی میں کتنی محبت اور پیار سے قبول کیا جاتا ہے؟ میجر عباسی کا واقعہ ہم نے تمہیں سنایا تھا کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے والد جب مسجد نبوی میں پہنچے تو مسجد نبوی کے خادم آ کے پوچھتے پھرتے کہ یہاں کوئی میجر عباسی کے والد ہیں؟ تو والد نے جب کہا کہ میں ہوں تو رونے لگا، کہتے ہیں مجھے خواب میں سیدی نے فرمایا تھا کہ میجر عباسی کے والد آئیں گے، ان کا اہتمام، ان کی عزت کرنا، ان کا اکرام کرنا۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارا لیفٹنٹ کرنل شہید ہوا ہے، شہید ہونے سے پہلے اس نے علماء سے پوچھا کہ مجھے خواب آ رہے ہیں بار بار کہ سیدی رسول اللہ حوض کوثر پر مجھے پانی پلا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بڑے جنتی ہیں اور آخرت میں آپ کو حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ کوئی اس کی تشریح یہ نہ کر سکا کہ آپ کی شہادت نزدیک ہے۔ ہفتے کے بعد وہ کرنل شہید ہو گئے۔ تو پاک فوج کے شہداء کو سیدی رسول اللہ اس طرح عزت دے رہے ہیں، پاکستان کی تعمیر سیدی رسول اللہ دست مبارک سے فرما رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت روحانی طاقتوں سے کی جاتی ہے۔ ممتاز مفتی کو پڑھیں، قدرت اللہ شہاب کو پڑھیں، تمام واقعات بزرگوں نے لکھے ہوئے کہ کس طرح ابھی ہمارے سپہ سالار نے کہا کہ مے کی جنگ میں ہم نے اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد اترتے ہوئے دیکھی، ہم نے یہاں فضائے بدر ہوئی تو فرشتے صف در صف، قطار اندر قطار اترے تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ تو سپہ سالار نے بھی سنایا ہے ایک پروگرام میں۔ تو خود سوچو کہ یہ پاکستان جس پر اتنی روحانی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، جس کی اتنی حفاظت کی جا رہی ہے، اس کا دھیان کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سیدی نے اتنی ساری احادیث بیان فرمائی ہیں، تم اس پاکستان کو اور اس پاک فوج کو، غزوہ ہند کو زیرو کاٹا لگا دیتے ہو، نہیں یہ تو ہونا ہی نہیں، یہ تو ہو چکا، وہ تو گزر چکا، پاکستان کے خلاف ہوگا، وہ کوئی خیالی فوج ہے جو بیت المقدس شریف سے چلتی ہوئی آئے گی، جبکہ بیت المقدس شریف تو اس وقت دجال کے قبضے میں، یعنی اس کا مطلب ہے کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہوگی، کبھی بھی کوئی فوج نہیں آئے گی بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے، کیونکہ آخری زمانے تک جب تک کہ اب مسلمان فوجیں پلٹ کر واپس شام نہیں پہنچتی، وہ شام اور وہ علاقہ دجال کے پاس ہے، اسی لیے آخری جنگ شام میں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام شام میں اتریں گے، فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ دجال کے کنٹرول میں ہوگا، تو بیت المقدس شریف تو دجال کے پاس ہے۔ کیا ظاہری پاسبلٹی ہے؟ عرب دنیا اور مسلم دنیا کو دیکھو، تمہیں کچھ نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی فوجی طاقت اٹھے گی جو بیت المقدس پر قبضہ کر لے گی، وہاں امام مہدی پہنچیں گے اور وہ فوج بھیجیں گے؟ اور پھر وہ جو باقی احادیث ہیں جو فرما رہی ہیں کہ خراسان کی جانب سے جو فوج نکلے گی، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی کیا تشریح کرنی ہے؟ کیونکہ حسد ہے، یہ مان ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو پاکستان میں سے نکالنا ہے۔ سیدی رسول اللہ نے جب فرمایا، کو میرے الفاظ تو نہیں ہے، سیدی نے فرمایا کہ خراسان کی جانب سے جو گہرے سبز رنگ کے پرچموں والی فوج نکلے تو اس میں شامل ہو جانا کہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ اور پھر دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ فوج یہاں سے نکلے گی تو کوئی اس کو نہیں روک سکے گا جب تک یہ بیت المقدس شریف پر اپنے جھنڈے نہ لگا لے۔ اب یہ سعادت اگر اللہ نے پاکستان کو دی ہے تو تم چاہو سمندر میں ڈوب جاؤ، کھمبے پہ چڑھ جاؤ، غرق ہو جاؤ جا کے دریائے سندھ میں، یہ نصیب پاکستان کا، یہ تو نہیں تبدیل ہونے والا۔ تم اگر اس کو نہیں مانتے جہنم میں جاؤ، تم مانتے ہو تو جنت میں جاؤ گے، کیونکہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہنا ہے، تمہارے ماننے نہ ماننے سے فرق کو نہیں پڑنا۔ بھارت سے جنگ ہوگی، خوفناک جنگ ہوگی، اس میں لاکھوں کروڑوں مارے جائیں گے، تم جیسے ذلیل لوگ بھی اس میں مار دیے جائیں گے، جو بچیں گے وہی مجاہدین ہوں گے جن کو اللہ اس کے رسول پر اعتبار ہوگا۔ لہذا تم آج جو بکواس کرتے رہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہی نہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پاک سرزمین کو قائم صرف ایک ہی مقصد کے لیے کیا ہے، بلکہ اسی ایک مقصد کو ہم کہیں دو مقصد کے لیے قائم کیا ہے۔ ایک مقصد یہ کہ یہاں پر اللہ کا خلیفہ مہدی آئے گا، اور دوسرا یہ کہ اس نے غزوہ ہند کرنا ہے، اور غزوہ ہند کے بعد جب یہ پلٹیں گے تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کی فوجوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ اس پاکستان کا یہ مقصد ہے، اور اگر یہ پاکستان یہ ڈیوٹی کر لیتا ہے
تو پاکستان کے قیام کا اور لاکھوں شہداء کا اور قربانیوں کا اور تکلیفوں کا جو ہم نے پاکستان بناتے ہوئے حاصل کی وہ پوری ہو جائیں گی۔ ہمارا مقصد اکنامک سپر پاور بننا یا ہمارا ملک ویلفیئر اسٹیٹ بن جانا اچھی بات ہے، اگر ہم یہ بن سکے، خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں تھا۔ ہمارا مقصد تھا کہ ایسی غیر عرب فوج بننا جس کے ہتھیار عربوں سے بہتر ہیں، جس کی تلواریں عربوں سے تیز ہیں، جس کے شہسوار عربوں سے بہتر ہیں۔ آج کیوں پوری دنیا پاکستان کے پاس آ کر تربیت اور اسلحہ خرید رہی ہے؟ سعیدی کی حدیث شریف پوری ہو گئی نا کہ اللہ غیر عرب فوجوں میں سے ایک ایسی فوج اٹھائے گا جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہوں گے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، پاکستان کے جتنے علماء اٹھا لیں، دنیا کے عرب دنیا کے علماء اٹھا لیں، انہوں نے رایات السود کا ترجمہ غلط کیا۔ کالے جھنڈے کالے جھنڈے کالے جھنڈے، جب ہم نے ڈکشنری کھول کے دکھا دی کہ صدیوں سے یہ ترجمہ چلا آ رہا ہے کہ رایات السود کا مطلب گہرے سبز رنگ کے پرچم بھی ہے، اور یہ درائت سے پھر سب بات ثابت ہوتی۔ کہا نا روایت اور درائت، روایت تو ٹھیک تھی اس حدیث شریف کی، ترجمہ غلط کرتے تھے۔ جب عربی زبان کے ترجمے میں ہے کہ گہرے سبز رنگ کے پرچم کو بھی رایات السود کہا جاتا ہے، تو پھر اس خراسان کی جانب کون سا ملک ہے، کون سی فوج ہے جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے؟ نہ تو افغان طالبان کے، نہ جہنم کے کتوں کے، نہ ایرانیوں کے، نہ چینیوں کے، نہ بھارتیوں کے، کس کے گہرے سبز رنگ کے پرچم ہیں؟ ظاہر ہی کہا کہ پاکستان سے حسد کرتے ہیں، اس لیے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ نے یہ سعادتیں پاکستان کو دی۔ امام مہدی اس لشکر میں ہوں گے جو خراسان کی جانب سے نکلے گا، یہ سعیدی کی حدیث شریف ہے۔ اب اس حدیث شریف کو تم مانو نہ مانو، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں، یہ تمہارا نصیب ہے۔ سعیدی نے جو فرما دیا ہم نے بیان کر دیا، اور یہاں سے لشکر جائیں گے، غزوہ ہند کرنے کے بعد لشکر جائیں گے جو شام کی جانب جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے، اور پھر آگے بڑھ کر یہ لشکر اسرائیل، جو آج موجودہ اسرائیل ہے، مقبوضہ فلسطین ہے، وہاں لد کے مقام پر دجال کو قتل کیا جائے گا۔ یہ تمام راستہ حدیث شریف میں واضح بیان کر دیا گیا ہے، ریورس نہیں ہے کہ جناب پاکستان کچھ بھی نہیں کرے گا، بیٹھا رہے گا اور بیت المقدس شریف میں کوئی مسلمان حکومت بنے گی، کوئی مسلمان حکومت بیت المقدس شریف میں بنے گی، وہ فوج بھیجے گی تو انڈیا کے خلاف غزوہ ہند ہوگا۔ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ غزوہ ہند نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ تمہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے ہلاک کروا دیں گے کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، کچھ نہ کرو۔ جو سعادتیں اور جو نصیب اللہ نے تمہیں دیے اس سے تم محروم ہو جاؤ۔ یہ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں۔ ایک صاحب کہتے ہیں امام مہدی نے 800 سال کے بعد آنا ہے۔ پاگل کے بچے، تجھے واٹس ایپ آیا کیا؟ تجھے کسی نے فون کر کے بتایا کہ 800 سال کے بعد آئیں گے؟ حالات اور زمانے کے واقعات تو یہ بتا رہے ہیں کہ سارے تمام کچھ اب بالکل نزدیک آ چکا ہے۔ غزوہ ہند کی فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں دجال پوری طاقت کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، تباہی مچا رہا ہے، اس کو بھی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ مسجد اقصیٰ گرا کر ہیکل سلیمانی بنا کر اپنے مسیحا کا یعنی دجال کا اعلان کرے۔ تم اپنی آنکھوں سے ساری جغرافیائی سیاست دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود یہ خرافات تم ماننے کو تیار نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادتیں اس پاک سرزمین کو دی ہیں، جو مدینہ ثانی ہے، جس کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں، جس کی فوجیں اربوں سے طاقتور ہیں، جس کے ہتھیار ایٹمی ہیں، جو غزوہ ہند کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے، مسلسل آج بھی کر رہی ہے۔ اس فوج کو نہیں، یہ غزوہ ہند نہیں ہے، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ جس طریقے سے عمران حسین جیسے لوگوں نے اتنے بڑی 80-90 سال کے بابے ہو گئے، اس کے باوجود ایسے گمراہ ہوئے، استغفر اللہ، کہ جی قسطنطنیہ جو فتح ہوا ہے 1453 میں سلطان محمد فاتح نے جو قسطنطنیہ فتح کیا تھا وہ اصل فتح نہیں ہے۔ آگے زمانے میں جا کے قسطنطنیہ پر دوبارہ دشمن قبضہ کرے گا، پھر کوئی فوج آئے گی وہ اس کو آزاد کرائے گی، تو وہ حدیث شریف جو ہے وہ اس فوج کے لیے، یعنی پچھلے 500 سال سے جو پوری مسلمان امت کا اجماع ہے وہ غلط ہے۔ آج بیٹھے بیٹھے عمران حسین صاحب کو خواب آ گیا کہ جی وہ جو لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذالک الجیش، وہ والی حدیث شریف ابھی پوری نہیں ہوئی، اس میں تو آگے جا کے پورا ہونا ہے۔ وہ بغیر تو استغفر اللہ رب العالمین، کیسا فتنہ ڈالتے ہیں یہ لوگ۔ قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح نے فتح کیا، جنتی سلطان وہی ہے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ 500 سال تک کسی کو کوئی اختلاف، کوئی پرابلم نہیں تھی، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے فقراء، بڑے بڑے درویش اور مجدد آئے، سب نے سلطان فاتح کو خوش نصیب سلطان کہا۔ آج یہ عمران حسین نے آ کے فتنہ ڈال دیا کہ نہیں وہ تو تھا ہی نہیں، کہنے میں کیا جاتا ہے۔ آج سندھ میں ایک نئی تحریک شروع ہو گئی ہے فسادیوں کی، مشرکوں کی۔ محمد بن قاسم تو فساد کرنے کے لیے آیا تھا، اصل ہیرو تو راجہ داہر تھا۔ تو یہ فتنے آتے رہیں گے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے دانشور، انفلوئنسر، اوپینین میکر
آپ کو گمراہ کریں گے. پاکستان کی سیاست میں بھی بڑے بڑے کمینے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ محمود غزنوی تو لٹیرا تھا، تو ڈاکو تھا. وہ غزوہ ہند کا مجاہد تھا، سیدی رسول اللہ کا سپاہی تھا. اس کو لٹیرا اور ڈاکو کہنے والا خود جہنمی ہے. یہ آپ کو ہر دور میں کنفیوز کریں گے. کبھی اس معاملے پہ اپنے اس نصیب پہ شک مت کرنا جو اللہ اس کے رسول نے تمہیں عطا فرمایا. یہ پاک سرزمین ہے جو غزوہ ہند کرے گی. اپنی نیت رکھو، اللہ کے فضل سے ہم اپنی نیت کر چکے ہیں. یہ بہت دور لمبا واقعہ نہیں ہے. جس طرح باولے کتوں کی طرح یہ مودی اور اس کی اجیت کمار ڈوول اور امیت شاہ اور یوگی جس طرح پاگل ہوئے ہوئے، کسی بھی وقت جنگ شروع ہو سکتی ہے، کسی بھی ہفتے، کسی بھی دن، نہیں تو 6 مہینے 4 مہینے. کیا فرق پڑتا ہے اس بات سے؟ سال 2 سال 3 سال لگ جائیں. جس کام کے لیے، جس جنگ کے لیے، جس غزوے کے لیے صحابہ نے 1400 سال انتظار کیا ہے، ہم 2-4 سال اور انتظار کر لیں گے. لیکن تیاری کرو اس کے لیے کہ وہ جنگ ہمارے نصیب کی ہے. مسلم دنیا کے لوگ، نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی بالکل یہی بات فرمائی ہے. انڈیا میں باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے، ایکڈیمک ریسرچ کی جا رہی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز بھی غلط ہے. یہی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ جنگ سے پہلے وہ نفسیاتی جنگ کر رہے ہیں، نظریاتی تخریب کاری کرنا چاہ رہے ہیں، کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نصیب پاکستان کا نہیں ہے. نعمت اللہ شاہ ولی بھی غلط، غزوہ ہند کی احادیث بھی غلط. نئی حدیثیں نکالو، روایتیں نکالو حدیث کہہ کر، سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے ذریعے پھیلاؤ ان کو، یہ کہہ کر کہ فوج تو فلسطین سے آئے گی، فوج تو اسرائیل سے آئے گی انڈیا فتح کرنے کے لیے. استغفر اللہ رب العالمین. پاگل سمجھا ہوا ہے پوری امت کو انہوں نے. اسرائیل سے فوج آئے گی ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، پاکستان آرمی کا کوئی رول نہیں ہے. پاگل سمجھتے ہیں. ظاہر ہے شیطان کا فتنہ ہی ہے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی. جنوں میں سے بھی ہیں اوریا مقبول جان میں سے بھی، جنوں میں سے بھی ہیں اور ساحل الدین میں سے بھی، جنوں میں سے بھی ہیں اور عمران حسین جیسے بھی، انسانوں میں سے بھی ہیں. اور یہ شکلیں انسانوں کی میں نے نام لے کے تمہیں اس لیے بتایا، کبھی ان کے نام سے گمراہ مت ہونا. ان لوگوں نے تمہیں بہت گمراہ کر دیا ہے. یہ غزوہ ہند پاکستان کے نصیب میں ہے، پاک فوج کے نصیب میں ہے. رایت السود والی فوج پاک فوج ہے. خراسان کا لشکر پاک فوج ہے. اربوں سے طاقتور ہتھیار والی فوج پاک فوج ہے. خوارج کے خلاف لڑنے والی فوج پاک فوج ہے. ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لانے والی فوج پاک فوج ہے. اور اسی فوج کی صفوں میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا. جب اللہ چاہے گا اس کو ظاہر کر دے گا. سیدی نے فرمایا صدق رسول اللہ. آج ہم نے تم پر حجت تمام کر دی ہے، اس پر آئندہ کبھی کنفیوز مت ہونا. ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہم سیدی رسول اللہ کی فوج میں، ہم غزوہ ہند کی فوج میں انشاءاللہ، ہم خوارج کے خلاف لڑنے والی فوج میں، ہم بیت المقدس شریف کو آزاد کرانے والی فوج میں انشاءاللہ، ہم خلافت اللہ مناج النبوہ کو قائم کرنے والی فوج میں، اور ہم امام مہدی کے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ہیں انشاءاللہ. یہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز. ہماری مقصد، ہماری منزل بالکل واضح ہے. ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ نے اس پاک سرزمین کا نصیب کیا رکھا ہے. جو ہماری بات مانے گا اس کے لیے خیر ہے، جو ہماری بات نہیں مانے گا دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوگا. باقی تمہاری مرضی. اذان ہم نے تم پر پوری دے دی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.